بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سیقول السفہاء سے شبہوں کا جواب ہے. دوسرا بڑا شبہ، اور یہ شبہ ہے پیغمبر کریم کی رسالت پر. حاصل یہ کہ اوپر سے کہتا ہے کہ میں پہلے انبیاء کا متبع ہوں، حالانکہ یہ پہلے انبیاء کا سخت دشمن ہے. حتیٰ کہ انبیاء سابقین کے قبلہ سے بھی انحراف کر دیا. یہ بڑا بھاری پراپاگنڈا، اور یہ پراپاگنڈے کا عنوان سمجھتے ہو، یہ آج بھی موجود ہے. ایک چیز لے لیں گے، اس کو اٹھا لیں گے. دیکھو جی، یہ تو خیرات ہی نہیں مانتے، خیرات نہیں مانتے، عذاب قبر نہیں مانتے، حیات النبی نہیں مانتے، اکابر دیوبند کے بڑے دشمن ہیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتی ہیں، فلاں اکابر کی بات نہیں مانتے. تو ہمیشہ باطل کا یہی پروپیگنڈا اور یہی پروگرام ہوتا ہے، بدنام کرنا. تو یہودیوں نے شور کر دیا قبلہ کے معاملہ پر، اور بڑا شور ہوا. اور یہ بھاری شبہ ہے جس سے منافقین نے آگ پہ تیل ڈالا، اور یہ طوفان بدتمیزی عروج پر پہنچا. تو یہ یہاں سے شبہوں کا جواب ہے. ایک بات. دوسرا فائدہ یہ سمجھ لیں کہ قبلہ کی تحویل ایک مرتبہ ہوئی یا دو مرتبہ. حق بات یہ ہے، قول دونوں موجود ہیں، لیکن صحیح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ کی تحویل ایک مرتبہ ہوئی، دو مرتبہ نہیں. بعض علماء کہتے ہیں آپ مکہ میں تھے تو آپ کا قبلہ بیت اللہ تھا، جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ کا قبلہ بیت المقدس 17 مہینوں کے بعد یا 16 مہینوں کے بعد پھر آپ کا قبلہ کعبہ مقرر ہوا. تو مکہ میں کعبہ، مدینہ میں بیت المقدس، اور پھر 16 یا 17 مہینے کے بعد کعبہ. بولو نا جی، کعبہ. ہاں، میرا ایک ذہن میں اور مشورہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جتنی پلٹون ہے نا، 4-5 لینے، ان کو پیچھے کر دیا جائے اور بولنے والوں کو آگے کر دیا جائے. یہ میرا خیال ہے بہتر رہے گا، کیونکہ اس قوم سے اب امید نہیں ہے. ہاں بھائی، چلو دیکھتے ہیں وقفے تک، آپ کا امتحان لیتے ہیں. نہیں تو اگلے پیچھے پچھلی صفحے قبلہ بھی اسی طرح تبدیل ہوا تھا. ہاں بھائی، تحویل ہوئی تھی. تو دوسرا قول یہ ہے، نہیں، شروع سے ہی مکہ میں آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا. ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے، یہ یا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض نے قصر کا اعتبار کیا اور بعض نے قصر کا اعتبار نہیں کیا. جنہوں نے قصر کا اعتبار کیا، جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے 16، جنہوں نے کیا 17 کہہ دیا. تو 16-17 مہینے بعد آپ کو حکم ہوا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا. اور تحویل قبلہ کی صحیح تاریخ 15 رجب 2 ہجری غزوہ بدر سے 3 ماہ قبل بوقت زوال یعنی ظہر از علامہ نیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت فرماتے ہیں یہی قول معتبر اور صحیح ہے، باقی سب ضعیف ہیں.
اس میں مختلف اقوال ہے. تو کتنا بن گیا؟ 15 رجب 2 ہجری اور ہجرت 5 ربیع الاول 2 شنبہ دن ہجرت فرمائی اور 12 ربیع الاول کو مدینہ میں آپ پہنچے. اب اس کا حساب کر لینا. 15 رجب اور 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو اس 12 سے آگے کیا ہے؟ 15 رجب 2 ہجری. تو اس کا اگر آپ حساب کر لیں وہی 16 17 کسر غیر کسر کے اعتبار کے اس کے درمیانی مدت بنتی ہے بیت المقدس کے قبلہ ہونے کی. اور حضرت فرماتے ہیں کہ 15 رجب 2 ہجری کی ظہر کی نماز 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. حضرت کے اس قول کے مطابق تحویل قبلہ کس میں ہوا؟ ظہر کے وقت. عصر کی بھی روایتیں ہیں لیکن یہاں ظہر آیا. ظہر کی بھی ہے ظہر کے وقت. اور 16 رجب فجر کی نماز قباء والوں نے کعبہ کو منہ کر کے پڑھی. وہ جو مسجد قباء کا معاملہ آتا ہے یہ کب پڑھی انہوں نے؟ 16 رجب یعنی دوسرے دن. 15 کو تعویل ہوئی تو دوسرے دن کی صبح کی نماز وہ جو قباء میں خبر پہنچی تھی انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. اچھا اب یہاں سمجھ نہیں آتا. ہم نے وہاں جا کے وہ مسجد دیکھی ذو قبلتین جس میں آپ نے یہ نماز پڑھائی تھی. اب وہاں یہ منظر ہے کہ کعبہ جنوب کی جانب ہے اور بیت المقدس شمال کی جانب ہے. تو آپ کا رخ کس کی طرف تھا؟ یہ شمال ہے شمال کی جانب. اور رخ ہوا کدھر؟ جنوب کی جانب. اب یہاں پر بڑا سوال ہے اہم کہ مقتدی پہلے ادھر تھے آپ ادھر تشریف فرما تھے اور اب بالکل مخالف سمت آپ آئے تو تحویل کی کیفیت کیا ہے؟ کیسے آئے؟ اس پہ مفسرین نے بحث کی لیکن میں کہتا ہوں بحث کی ضرورت نہیں. کیوں؟ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے اور نماز حرکت سے سکون کی طرف آئی. باقی ساری پابندیاں بعد میں لگی. پہلے نماز میں چلنا پھرنا بھی ٹھیک تھا تو یہ وہی ابتدائی حالت ہے نماز کی. تو آپ چل کے مقتدیوں کے آگے دوسری طرف آئے اور یہ ابتدا اس صلاۃ کا واقعہ ہے. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اس پہ بڑی تحقیقیں ہوئی ہیں کہ آپ کس طرح مڑے. یہ تحقیقیں کرنے والے سوچ رہے ہیں کہ ہماری نماز میں جو پابندیاں ہیں اس وقت یہ ساری پابندیاں تھی. اس وقت نہیں 2 ہجری ہے اور تقریباً ہجرت کے آخری ایام جو تھے ہجرت سے پہلے ان میں معراج ہوئی اور اس میں نمازوں کا حکم ہوا اور پوری ترتیب نمازوں کی. اور آج انشاءاللہ ظہر کے بعد میں بتاؤں گا نماز کی جو کیفیت ہے اس میں تبدیلی ہے من الحرکت الی السکون. من الحرکت الی السکون. تو اس لیے اس بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ پر یہاں پہلے موٹی سی بات سمجھ لیں. تحویل قبلہ پر اللہ رب العزت نے اس اعتراض کے لوگوں نے اعتراض کیے. کس نے کیے میں بتاتا ہوں. اعتراض تھا تحویل قبلہ پر کہ قبلہ کیوں بدلا.
اس کے اللہ نے 4 جواب دیے، 4 جواب، 2 اجمالی 2 تفصیلی۔ اس کو ہم بولتے ہیں 4 علت بیان کی۔ کس کی؟ تحویل قبلہ کی۔ 2 علتیں اجمالی اور 2 علتیں تفصیلی۔ اب ذرا دیکھو، پہلی علت قل اللہ المشرق والمغرب، تحویل قبلہ کیوں ہوا جی؟ ما ولاہم ان قبلتہم، یہ میں اعتبار میں حل کروں گا۔ 4 علل نکال کے دے رہا ہوں، اس کو صحیح سمجھ لو۔ کیوں بدلا قبلہ؟ پہلی علت قل اللہ المشرق والمغرب، اجمالی، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، ہم تو حکم کے بندے ہیں بس، اللہ کی مرضی۔ کیوں بدلا؟ اللہ کی مرضی۔ وہ ہمیں مشرق کا کہے ہم مشرق، وہ مغرب کا کہے ہم مغرب، حاکم وہ ہے، ہم حکم کے بندے ہیں، اجمال، وجہ نہیں بیان کی۔ دوسری نیچے آیت کھڑی ہے، ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق، نیچے کھڑی ہے، بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ وہ بیان یا تحویل قبلہ حق ہے، من ربہم، یہ بھی اجمالی علت ہے، اہل کتاب کو معلوم ہے، پھر کیوں بک بک کر رہے ہیں؟ اور تب پہلی تفصیلی علت وما جعلنا ما جعلنا القبلۃ التی الا لنعلم، قبلہ اس لیے بدلا کہ کھرا کھوٹا الگ ہو جائے، یہ تفصیلی آ گئی وجہ، کھرا کھوٹا الگ ہو جائے۔ آگے والا ان نہیں، اچھا کھرا کھوٹا الگ ہو جائے، کتنی علتیں ہو گئی؟ اگلا صفحہ ہے سما کنتم فولوا وجوہکم شطرا لئلا یکون للناس علیکم حجہ، یہ تفصیلی دوسری تفصیلی علت اور کل 4تھی علت ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں درج تھا کہ نبی ہوگا ذو قبلتین، اگر قبلہ نہ بدلتا تو لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا، اور یہودی کہتے ہاں دیکھے نا نبی آخر الزمان وہ تو ذو قبلتین ہے اور آخری قبلہ اس کا کعبہ ہے، اور یہ تو بیت المقدس، یہ وہ نبی آخری نہیں، تو اس بات میں وہ سچے ہو جاتے، ان کے لیے یہ موقع حجت بنتا، اس لیے قبلہ بدلا۔ یہ 4 علل آ گئی، بس یہ ابھی ذہن میں رکھو، اور اگلی بات میں 2 زجر سمجھنے ہیں، یہ دونوں صفحے حل ہیں۔ اب دیکھو ترجمہ کرو، سیقول السفہاء، سیقولو، اس میں 2 قول ہیں، بعض نے کہا یہ سین استقبال کا ہے اور یہی معنی راجح ہے، اور یہ پیشین گوئی ہے، تحویل قبلہ بھی ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے کی پیشین گوئی ہے، اور یہی اپنے ظاہر پہ ہے۔ بعض نے کہا یہ تحویل قبلہ کے بعد میں آیات کا نزول ہوا اور سین تاکید کے لیے، لیکن صحیح بات پہلی ہے کہ یہ سین استقبال ہے اور یہ پیشین گوئی ہے تحویل قبلہ سے پہلے۔ ان قریب کہیں گے السفہاء، بے وقوف لوگ، الذین خفت احلامہم، نرے کھوتے۔ علامہ ابو سعود فرماتے ہیں السفہاء الذین خفت احلامہم بالتقلید والاعراض عن التدبر والنظر، یہ سفہاء سمجھو اندھے مقلد۔ صفی کون ہوتا ہے؟ اندھا مقلد۔
جو تقلید کا مارا ہوا بدبودار جی، اور اس نے دیکھنا ہے اپنے مولویوں کو مولوی کیا کہہ رہا ہے، تو مولوی ان کو بھڑکا دیتے. دیکھے نا نبیوں کی مخالفت کی تو یہ سارے تھے چالو بڑھیے چل. اور اب پتہ ہے نا چالو بڑھیے چل نہیں پتا؟ ہاں چالو بڑھیے چل والے مجنو، ایک شور مچاتے جاؤ ڈانس بھی کرتے جاؤ. اس لیے فرمایا یہ الصفہا صفی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو اور تقلید کا مریض ہو. یہ تقلید کیا ہے؟ اندھی تقلید. اکابر نے کہہ دیا سبحان اللہ. رات کے دن بزرگوں نے فرمایا ابھی رات کے 8 بجے ہیں. ہاں آنکھیں میری غلط ہو سکتی ہیں، بزرگ ٹھیک تھی اسی لیے بلب بھی لگے ہوئے، بزرگ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں نا جیا. یہ ابو سعود کی عبارت ہے. خفت احلامہم بالتقلید والاعراض عن التدبر والنظر. اور دوسرا معنی کیا الصفی الکذاب المتعمد، جان بوجھ کے جھوٹ بولنے والا، منہ بھر کے جھوٹ بولنے والا. وہ بھی کیا ہے؟ صفی. بول نہیں رہے. وہ بھی کیا ہے؟ صفی. بعض نے کہا یہاں مراد ہے یہودی. ابن عباس مجاہد سب یہ کہتی ہیں. اور یہودی ان کو غصہ بھی تھا اور پراپے گنڈے کا موقع بھی تھا. غصہ یہ تھا کہ ہمارا قبلہ چھوڑ دیا اور بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا، اور پراپے گنڈے کا مہم کا ایک موقع انہیں ہاتھ آ گیا کہ پیغمبر سے لوگوں کو متنفر کیا جائے. جیسے آج بدعت کا رد ہو، بدعت کا رد ہو تو آپ کے محلے والے لوفروں کے ساتھ محلے کا مولوی بھی مل جائے گا. وہ بھی ان کو کہے گا دیکھو دیکھو آئے نے بڑے فرائض کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتے آئے نے. وہ کہ دیکھا یہ تو دعا مانگنے کے بھی منکر ہیں. علامہ شاطبی کہتی ہیں الاعتصام والے بزرگ کہ میں نے فرائض کے بعد اجتماعی دعا مربجہ یہ چھوڑی اور اس پہ رد کیا. پورے محلے میں مشہور ہو گیا کہ یہ اللہ سے مانگنے کا ہی منکر ہے. یہ خدا سے بھی مانگنے سے آج نہیں ہے یہ مشہور. یار تم بے شک نہ چھوڑو جنازے کے بعد مربجہ دعا، ہیلا اسکات عیدین کے بعد کی مربجہ دعا، کول 40 میں ہیں. ذرا چھوڑو کیا کہتے ہیں سارے اکابر غلط تھے. فوراً لائیں گے جی فتاوا دارالعلوم دیوبند میں بھی لکھا ہے. ہاں وہ منزل من اللہ ہے. فتاوا کفایت المفتی میں بھی لکھا ہے. ہاں وہ بھی چوتھے آسمان سے آیا ہے. ہاں فلانے اس طرح حوالہ دیتے ہیں نا مقدس آسمانی کتابیں سمجھ کر فلانے مفتی نے بھی لکھا ہے فلاں. آپ اس سے پوچھ لیا کرو اس مفتی پہ وہی آتی ہے. جب وہی نہیں آتی تو اس نے وہی کی کون سی دلیل پیش کی ہے؟ بھائی دیکھیں معقول بات ہے یا نہیں؟ یا تو کہو مفتی پہ وہی آ رہی ہے، نہیں تو پھر مفتی پابند ہے وہی کا. قرآن پیش کرے یا پیغمبر کا فرمان پیش کرے. الراس والعین. چلو ہمارا امام پیش کر دے. امام ابو حنیفہ کو بھی ہم مانتی ہیں اور لیکن کہنا پڑے گا وہ چوتھا نمبر ہے. پہلے اقرار قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں. کہاں ہے؟ فقہ میں ہے. پھر ٹھیک ہے ہم تو شریف لوگ ہیں مانتی ہیں. ایسے تم مناؤ اپنے آپ فلانے کو مجتہد، یہ بناوٹی مجتہد ہم نہیں مانتے. ما انزل اللہ بہا من سلطان.
ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، چاہے فتاوی رضویہ، کفایت المفتی، فلانا 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 فلانا، ما انزل اللہ بہا من ہاں، مفتی کفایت اللہ امام ربانی ہے، علامہ رشید احمد گنگوئی اللہ کا ولی ہے، لیکن وہ بھی پابند ہیں کتاب و سنت پیش کرنے کے۔ یہ نقطہ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اسی لیے مولوی کہتے ہیں ادھر نہیں جانا، کیونکہ یہ اندھی تکلیف سے نکل گئے، انہوں نے ہر بات پوچھنی ہے۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ آگے جواب ہے جی، کما فی فتاوا فلاں، کما فی فتاوا فلاں۔ اور جو طالب علم جہاں پڑھ کے گیا اور خون بھی ٹھیک ہوا، غیرت والا خون ہوا، وہ تو پوچھے گا استاد جی یہ جو لکھا ہے نا فتاوا، اس کی کوئی کتاب و سنت میں بھی دلیل ہے؟ کوئی صحابہ میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اب استاد جی کی خیر نہیں، اب استاد جی فارغ کھا 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 کے وہ صرف خراٹے لیتا ہے، اب اسے کتابیں دیکھنی پڑیں گی، حدیث کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی۔ یہ تو شکر کرو اہل حدیث کا وجود تھا، اگر یہ غیر مقلد نہ ہوتے خدا کی قسم تمہارے مولوی پکے مشرک بن چکے ہوتے۔ اور انہوں نے نہ قرآن دیکھنا تھا نہ حدیث، انہوں نے قدوری، کنز، ہدایہ اسی میں منہ ڈالے رہتے۔ بھائی پہلے کتاب و سنت تو دیکھو نا۔ انہوں نے کہا نہیں، ان الہدایت کل قرآن، ان الہدایت کل قرآن۔ آگے ساری تعویلات چھکو بھائی۔ آگے جی یہ یہودی ہیں، بعد نے کہا منافق، منافقین، بعد نے کہا ہم المشرکون، یہ مشرک لوگ ہیں مکہ والے۔ حق بات یہ ہے تینوں پارٹیاں تھیں، یہودی اصل محرک تھے، منافق اعلی کار تھے، مشرکین مکہ معاون کار تھے۔ یہ ساری تینوں گروہ اکٹھے ہو گئے۔ سیقول السفہاء، اللہ نے کیا کہا؟ ان قریب کہیں گے کھوتے، بے وقوف ہیں، بالکل لم یبج، بالکل پاگل، السفہاء، کہیں اخلاق کے خلاف تو نہیں ہو گیا؟ کسی کے بزرگوں کو کچھ نہ کہو، کچھ نہیں ہے۔ السفہاء من الناس، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ السفہاء من الناس، بے وقوف لوگوں کے کھوتے۔ ما بلاہم، کس چیز نے پھیرا ان کو؟ عن قبلتہم، ان کے قبلہ سے، مراد بیت المقدس، التی کانوا علیہا، جس پر تھے یہ، جس قبلہ پر یہ تھے، یعنی مراد بیت المقدس ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، او گدھے ہو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ما بلاہم کا جواب ہے، تم کون ہو؟ میرے پیغمبر جواب دے، اللہ ہی کا مشرق ہے اور مغرب، یعنی کسی جہت کی ذاتی خصوصیت نہیں، نہ مشرق کی نہ مغرب کی۔ جس جگہ اللہ حکم دے وہی قبلہ ہے۔ یہ جھگڑا تو تب ہو نا کہ کوئی کہے یہ مشرق کی جانب مقدس ہے، دوسرا کہے مغرب کی جانب مقدس ہے۔ کسی جانب میں کوئی تقدس ذاتی نہیں، یہاں جو قبلہ کی طرح منہ کیا ہے یہ بھی احترام و امتثال ہے امر الہی کا۔ پہلا جواب، یہدی من یشاء، یہ جو معترض ہیں ان میں سے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے طرف صراط مستقیم کے ہیں۔ یہاں یہدی من یشاء، آپ کے پاس اگر عبارت لکھی ہے تو بہت اچھا کہ یہدی بلا علت طلب، بلا علت طلب، احکام شرعی ماننا بغیر علت طلب کے، احکام شرعی ماننا، یہ ہے یہاں مراد یہدی کا